ہمارے سماج میں ایک عورت نہیں ہوتی بلکہ ہماری عورتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی مرد کی عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا ایکٹ آف اونرشپ اتنے ہائی لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ پہلے اپنے گھر کی عورتیں، پھر اپنے پڑوس کی عورتیں، یہاں تک کہ اپنی گلی کی ساری عورتوں کو وہ شخص اپنے دماغ میں اون کرنے لگتا ہے۔ اس نفسیاتی کنڈیشن کو سائیکولوجیکل اونرشپ کہتے ہیں، جس میں ایک مرد کسی عورت کو اس کی اپنی لیگل اونرشپ میں نہ ہونے پر بھی اون کرتا ہے، جس میں وہ پہلے تو کسی عورت کے کریکٹر کو اس کے لباس سے جج کر لیتا ہے اور پھر اس کے لباس یا طور طریقوں میں آنے والی ذرا سی بھی تبدیلی کو وہ یا تو اپنی زبان سے کرٹیسائز کرے گا یا پھر اپنے دماغ کے اندر اس عورت کی زندگی ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اب اگر کسی عورت نے روڈ پر یا کسی مارکیٹ میں کوئی ویسٹرن اسٹائل کے کپڑے پہنے ہو تو یہ ٹپیکل مرد فوراً اس کو ایک برے کریکٹر والی عورت جج کر لے گا۔ اور یہاں صرف بات چھوٹے کپڑوں کی نہیں ہے، اگر شادی ہو جانے کے بعد کوئی لڑکی اپنے شوہر کے کہنے پر نقاب کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کی فیملی میں موجود کوئی آزاد خیال شخص اس لڑکی کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس سماج کے مرد کی ایک عورت کے لباس کو کنٹرول کرنے کی چاہت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ پبلک پلیس پر چھوٹے کپڑے پہن لے تو بیڈ کریکٹرڈ، زیادہ رنگین کپڑے پہن لے تو مصیبت، اور اگر وہ سب کچھ چھوڑ کر عبایا پہننا شروع کر دے تب بھی ایک مرد کو چین نہیں ملتا۔ ہمارے سماج میں ابھی ایک لڑکی ذرا بالغ نہیں ہوتی کہ اس کے ماں باپ سے زیادہ فکر اس کے پڑوس میں موجود کسی شخص کو ہو جاتی ہے۔ اب اس گلی محلے سے نکل کر آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، آپ کو ایک مرد کسی نہ کسی عورت کا ڈریس ڈیسائیڈ کرتا ہوا مل جائے گا۔ جیسے 2021 میں بھاولپور وکٹوریا ہاسپٹل کے ایک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے عورتوں کے جینز پہننے پر پابندی لگا دی تھی اور سر پر دوپٹہ لینے کو کمپلسری قرار دے دیا۔ اب 2021 میں ہی ایک پاکستانی نیوکلیئر فزسسٹ ایک نجی ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ کے دوران حجاب کو ایب نارمل قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو دوسری بہت سی مثالیں مل جائیں گی، جس کو دیکھتے ہوئے آپ ہمارے سماج کے مرد کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اب پہلا مرد وہ ہے جس کی نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک عورت حجاب پہنتی ہے اور اس حجاب یا نقاب میں خود کو سیف محسوس کرتی ہے، بلکہ تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ماں باپ اپنی 10 سال کی بچی کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنی چھوٹی سی ایج میں برقعے میں لپیٹ دیتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی قسم کا مرد ہے جس کی نظروں سے چھپنے کے لیے حجاب یوز کیا جاتا ہے، وہ مرد اصل میں بغیرت ہے، جس کی نظریں اس حد تک گری ہوئی ہیں کہ اس شخص کے دل میں اس 10 سال کی بچی کے جسم کو دیکھ کر بھی ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص اس لڑکی کے باپ کو اس لڑکی کے کپڑے درست کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہر مرد ایسا ہی ہوتا ہے، پر میں آپ کو تھوڑا آگے چل کے بتاؤں گا کہ مرد ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ سماج اس کو ایسا بنا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے مرد کی طرف، جو جب بھی کسی عورت کو نقاب میں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بڑے حقارت آمیز قسم کے جذبات آ جاتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ یہ کوئی تھرڈ کلاس سٹیزن ہے جس کا ماڈرن معاشرے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، بڑی بیکورڈ ہے، اور ایک ویسٹرن انٹائٹلمنٹ میں ہونے کی وجہ سے وہ یہ جج کر لیتا ہے کہ اس عورت کے اندر کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ اس سماج میں مرد کے برابر نہیں آ سکتی۔ اب سائیکولوجسٹ ایک مرد کے اس بیہیویئر کو آئی اون سو آئی ہیلپ کہتے ہیں، یعنی ان کے مطابق مرد کا یہ بیہیویئر اصل میں ایک پرو سوشل بیہیویئر ہوتا ہے جو اپنے آپ میں ایک ہیلپ کرنے کا جذبہ ہے۔ پر یہاں اس بات پر دھیان دینا ضروری ہے کہ یہ دونوں قسم کے مرد صرف عورت کے کپڑوں پر ہی اس کی ہیلپ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ مطلب کہ ایک عورت کی لائف میں اس کی باڈی کے علاوہ اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں ٹائپ کے مردوں کو اس کی دوسری کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ وہ کتنی انٹیلیجنٹ یا ایجوکیٹڈ ہے، اس کے سوشل نارمز کیسے ہیں، اس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کا ورک مین شپ کیسا ہے، وہ کتنی ایمبیشس ہے، اور ایسی بے شمار دوسری خصوصیات ایک عورت کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ لیکن ایک مرد صرف اس عورت کی باڈی کو دیکھ کر صرف اس کے لباس کو ہی کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ ہیلپ فل اونرشپ اتنی سلیکٹو ہوتی ہے کہ وہ صرف حیا، غیرت یا کنٹمپریری ڈریس کا ہی پارٹ پڑتا رہتا ہے اور باقی کسی بھی چیز کے بارے میں سیریسلی بات نہیں کرتا۔ اصل میں ایک عورت کو دیکھنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس کی باڈی کو دیکھو اور دوسرا یہ کہ اس کی طرف نظر ہی نہیں اٹھاؤ۔ ہمارے سماج میں ایک عورت کو دیکھنے کا کوئی تیسرا طریقہ موجود ہی نہیں ہے جو دنیا کی باقی اقوام میں موجود ہے، کہ ایک عورت کو دیکھنا ضرور ہے لیکن صرف جسم کو نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی پوری پرسنالٹی کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایک عورت کسی نقاب کے اندر بھی اتنی ہی قابلیت رکھتی ہے جتنا کہ کوئی ماڈرن ڈریس پہننے والی عورت۔ اصل میں نہ کسی ہیڈ اسکارف کا پہن لینا امپاورمنٹ ہے اور نہ ہی اسے اتار دینا، بلکہ اصل وومن امپاورمنٹ وہ ہے جب اس عورت کو یہ اختیار ہو
کہ وہ اپنی مرضی سے ہیڈ اسکارف پہن یا اتار سکے اور اس کے کپڑوں کو کوئی ایکسٹرنل فیکٹر ڈیسائیڈ نہ کر رہا ہو۔ اب آخر میں آ جاتے ہیں اس مرد کی طرف جو کہ پیدا تو بغیرت نہیں ہوتا پر اسے یہ سماج کس طرح بغیرت بنا دیتا ہے۔ ایک مشہور آسٹرین سائیکو اینالسٹ تھا جس کا نام ولہم رائچ تھا، جس نے 1930 میں کینسر کے علاج کے لیے ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا تھا۔ اصل میں اس کی وہ کینسر تھراپی زیادہ کامیاب تو نہیں ہوئی، لیکن اس پیپر کے پیج نمبر 7 پر اس نے ایک سیکس ٹیومر کا ذکر کیا اور بتایا کہ ایک انسان کی سیکچول ڈیزائرز بھی ایک جانور جیسی ہوتی ہیں۔ مطلب کہ اگر ہم ہائر ویلیوز یعنی اعلیٰ اخلاقیات کو اپنا بھی لیتے ہیں تب بھی ہمارے دماغوں میں برے خیالات آنا بند نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ فینومینا عورت یا مرد دونوں پر ایک جیسا ہوتا ہے اور جب بھی کبھی کوئی برا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمیں گلٹ یعنی شرمندگی فیل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم فوراً اس خیال کو جھٹک دیتے ہیں اور بار بار ان خیالات کو دبانے سے وہ خیالات ختم نہیں ہوتے بلکہ بدتر خیالات بن جاتے ہیں، جسے سیکس ٹیومر کہتے ہیں، جو صرف اس وقت بنتا ہے جب ہم اپنے نیچرل جذبات کو بار بار دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کہتا ہے کہ اگر نیچرل سیکچول ڈیزائرز پر ضرورت سے زیادہ اخلاقی پابندی لگائی جائے تو وہ الٹا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک اخلاقی شخص بننے کے بجائے ایک سیکچول کرمنل یا پرورٹ یعنی ایک بغیرت شخص بن جاتا ہے، جس کے دماغ میں بار بار اپنے جینوئن جذبات کو دبانے سے ایک سیکچول النس پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ سماج میں موجود ہر عورت کو جنسی نظروں سے دیکھتا ہے، پھر چاہے وہ عورت اس کی ماں یا بیٹی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سماج میں ایک مرد 16 سال کی عمر میں جوان ہو جاتا ہے لیکن اس کی شادی 30 یا 32 سال کی عمر میں ہوتی ہے، اور اس طرح عام طور پر ہر مرد اپنی زندگی کے 10 سے 12 سال ایک ایسے دور میں گزارتا ہے جس سے ایج آف پرورجن کہا جاتا ہے، جس میں رہ کر مسلسل وہ اپنے نیچرل جذبات کو بار بار دبانے کی وجہ سے اس مرد کے دماغ میں ایک ٹیومر بن جاتا ہے، کیونکہ سوشل اسٹگما ہونے کی وجہ سے وہ کوئی اور وے آف سیکس بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اس کے ماں باپ اسے اس وقت تک شادی نہیں کرنے دیتے جب تک کہ وہ اپنا کوئی امپائر کھڑا نہ کر لے یا پھر بہنوں کی شادیاں نہ کروا دے۔ اپنی لائف سیٹل کرتے کرتے وہ شخص سیکچولی بیمار ہو جاتا ہے اور پبلک پلیسز پر موجود عورتوں کے جسم اور فلموں میں اپنا سورس آف سیٹسفیکشن ڈھونڈنے لگتا ہے، پھر اسے وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ 10 شادیاں کر لے اس کی وہ خراب عادتیں ہمیشہ جاری رہتی ہیں، کیونکہ مسلسل اپنی ہیبٹس ریپیٹ کرنے سے اس کے دماغ میں موجود ڈوپامن اس کے بد نظری پر ہی سیٹ ہو جاتا ہے اور وہ صرف اس وقت ریلیز ہوتا ہے کہ جب کہ وہ کسی عورت کو نہیں بلکہ اس عورت کی باڈی کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے وہ سیکچول ٹیومر جو پاکستان کے زیادہ تر مردوں کے دماغ میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بالغ ہوتے ہی شادی نہیں ہوئی ہوتی، جس کی وجہ سے ان کا ایک عورت کو دیکھنے کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے اور پھر وہ شخص ایک عورت کی پوری پرسنالٹی کو چھوڑ کر صرف اس کی باڈی دیکھتا ہے اور لباس کے ذریعے صرف اس کی باڈی کو ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مرد کے اس سلیکٹو اونرشپ کی وجہ کہیں نہ کہیں پرورجن سے جا کے ملتی ہے۔ اب وقت پر شادیاں ہو جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سماج سے بغیرتی بالکل ختم ہو جائے گی، ہاں مگر ایک مرد کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دینے سے اس بغیرتی پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے، کم از کم اس طرح اس کی سیکچول ڈیزائرز ایک ٹیومر کی شکل اختیار نہیں کریں گی۔ تو آج ہمارے سماج کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہماری روایات ہیں، جس نے وقت پر شادیوں کے ہونے کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کسی مرد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی انجان عورت کا ڈریس کوڈ ڈیزائن کرے، اپنی اونرشپ میں موجود عورتوں پر اپنا حکم چلانا اور بات ہے، لیکن ایک معاشرے میں ہر چلتی پھرتی عورت کے جسم کو ضرورت سے زیادہ فوکس کرنا عقل مندی نہیں بلکہ بغیرتی کہلاتی ہے۔